يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه عد محدود، النذير المعيد والبشير المصدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من حاضر يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. 18 کا دن ہی ایسا ہے کہ جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے خطبہ پڑھا، الہی جوش اٹھا، چنانچہ وہ بھی رحمت برسا رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ دیکھیں کہ اس امتحان میں ہم کہاں تک کامیاب ہوں گے۔ جو شیمانی کے ساتھ ایک درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ آپ کی ہمارے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں ایک درود کا تحفہ پیش کریں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ بخوبی واقف ہیں کہ بغیر مقصد کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر صاحب عقل مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، تو پتہ چلا جو جزوی عقل کا مالک ہے کہ یہ بھی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کام کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علتیں 4 ہیں، علل 4، ایک علت غائی اور دوسرے علت فعالی، علت مادی، علت سوری۔ ان چاروں علتوں پر خادم فی الوقت گفتگو نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ جب مقصد کی بات آ ہی گئی ہے تو اسی لیے اس کا پہنچانا بھی بہت ضروری سمجھا۔ تو پہلی علت ہے علت غائی، یعنی مقصد۔ بغیر مقصد کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس بات پر غور کرنا ہے کہ خداوند عالم کا مقصد کیا تھا۔ بغیر مقصد جب آپ اور ہم کام نہیں کرتے تو خدا کیسے کام کرے؟ تو خدا کے پیش نظر کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے سبب فعل ہے، جس کو کہتے ہیں علت فعلی۔ عاجز جب فعل انجام دیتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز لازمی ہے کہ بغیر کسی شے کے وہ فعل انجام نہیں دے سکتا، بغیر چھوئے
وہ فاعل نہیں بن سکتا۔ خدا کے لیے یہ مانا گیا ہے، منوانا نہیں ہے، یا فاعلو بغیر المباشرہ، خدا فاعل ہے مگر بغیر مباشرہ، چھو کر نہیں، چھو کر نہیں۔ تو پہلی چیز ہے مقصد، دوسری چیز ہے فعلی یعنی فعل۔ تو اول خدا وند عالم نے مقصد کے پیش نظر فعل کو ظاہر کیا، اور جب فعل ظاہر ہوا تو اس کا کوئی مادہ ہونا چاہیے، بغیر مادے کے صورت نہیں ہوتی، کیونکہ چوتھی علل ہے علت صوری۔ تو علت صوری جیسے یہ مائک ہے، اس کا ایک مادہ ہے، مادے کی بنیاد پر یہ ایک صورت اختیار کیا، اور دیکھا یہ گیا کہ صورت کا ذکر کیا جاتا ہے، مادے کا نہیں، مادے کا نہیں۔ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے، ہوا کرے، مگر جب پوچھا جائے یہ کیا ہے تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ یہ لوہا ہے، نہیں، لوہے کی نفی ہے، صورت کا اثبات ہے، صورت کا اثبات ہے، یعنی مائک کہا گیا، ایک صورت اختیار کیا، ایک صورت اختیار کیا۔ تو خدا وند عالم جب قادر مطلق ہے اس پر یہ واجب ہوا بغیر کسی چیز کے سہارے سے وہ اول مخلوق کو ظاہر کرے۔ اور خدا بند عالم اگر کوئی شے کا سہارا لے تو محتاج ہو جائے، قادر نہ رہے، تو قادر پر یہ واجب ہے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کی خاطر بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی شے کے، ایک ایسی شے کو بنائے جس پر اطلاق شے ہو، مگر اس یقین کے ساتھ کہ شے ہے لا شے سے ہے، شے ہے مگر لا شے سے ہے۔ تو تیسری منزل بھی کو خادم طے کر چکا، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ چوتھی منزل ہے علت صوری، جب خداوند عالم سے فعل ظاہر ہوا تو اس کا مادہ نور تھا، اس کا مادہ نور تھا، اور نور ایک صورت کی شکل اختیار کیا۔ وہ صورت کیا ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاک کر دوں گا، میرا چہرہ باقی رکھنے والا ہے۔ ہر چند کہ خدا چہرہ نہیں رکھتا، مگر قرآن ہے، کلام مجید ہے، پاک پروردگار کا پاک کلام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، کلام ربانی ہے۔ قرآن میں تحریف ہونے کے بعد یہ آیت بچ کر یہاں تک پہنچ گئی، یہ ایک معجزہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اس شے کو ہلاکت ہے جو شے سے بنی ہے۔ اور فرمایا خادم کیا معروضہ کرنے جا رہا ہے؟ اس شے کو ہلاکت ہے جو شے سے بنی ہے۔ اول جو شے ظاہر ہوئی یہ کہتی ہوئی نظر آئی، انا شیء لا کل اشیاء، میں شے ضرور ہوں مگر اشیاء سے نہیں ہوں۔ اس کی صورت ہے وجہ رب، اسی لیے پیغمبر اسلام اول مخلوق پیغمبر اسلام ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ دیکھو طالب دیدار رب العالمین، کیا کہا جا رہا ہے؟ غور فرمائیں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے، درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ ایک درود دور سے بھیجیے، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ نعرہ اخباری، نعرہ اخباری، نعرہ اخباری، واجب رن سلوان۔ تو چنانچہ پیغمبر اسلام کر ہیں من رانی فقط رأى الحق،
جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ چوتھی منزل کو بھی خادم طے کر چکا۔ اور جب یہ مخلوق اول ظاہر ہوئی ہے، مجھے میدان غدیر تک پہنچنا ہے، پہنچانا نہیں ہے، پہنچنا ہے۔ اس کے لیے خادم تمہید مان رہا ہے۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ بغور سماعت فرمائے، انشاءاللہ تعالی لطف اندوز ہوں گے۔ تو چنانچہ جو اول مخلوق ظاہر ہوئی، ظاہر ہوتے ہی سجدہ کی۔ اول مخلوق اور عالم ہو میں ظاہر ہوئی، ایسے وقت ظاہر ہوئی کہ ایک واجب ہے، ایک واجب نما ہے، دو کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، دو ہی ہے۔ بس یہ سجدہ کیا اس بات خدا کے لیے، یہی کہا جاتا ہے، یہی مانا جاتا ہے، اس بات خدا کے لیے مخلوق اول کا سجدہ ہوا۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے، انتہائے قرب کو سجدہ کہتے ہیں، انتہائے قرب کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں کمال کے باعث سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کمال نہیں تو سجدہ نہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، وجہ اللہ کی تفسیر میں مجھے یہ ملا کہ وجہ اللہ کے یہ معنی ہیں خدا کی طرف رجوع کرانا۔ تو پتہ چلا جو وجہ اللہ ہوتا ہے اس کا یہ فریضہ ہے خدا کی جانب رجوع کرانا، خدا کی جانب رجوع کرانا۔ اسی لیے مذہب شیعہ میں ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ محاذات میں وجہ خدا نہ آ جائے، یعنی امام کے آنے سے قربتاً درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ مجھے مکمل اس بات کا علم ہے، یقیناً آپ حضرات تھکے ماندے ہیں، مگر میں جتنا تھکا ہوں اتنا مسلسل جاگ رہا ہے خادم، مسلسل جاگ رہا ہے۔ اور 2 نمازیں بھی پڑھایا، وہ میں جانتا ہوں کیسے پڑھا لیا، وہ تو میرا مولا کا معجزہ تھا، میں پڑھا لیا۔ آپ حضرات مکمل توجہات کے ساتھ بیداریاں لے کر سنیں، انشاءاللہ لطف آئے گا، لطف آئے گا۔ یہاں مجھے سید سجاد حسین تک پہنچوا رہے ہیں، حسین تک پہنچوا رہے ہیں، کیونکہ کمال کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، کمال کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، کمال کے سامنے سجدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام سجدے میں ہے، حکم خدا آیا، اس وقت تک سر نہیں اٹھانا، اس وقت تک سر نہیں اٹھانا جب تک کمال اپنی مرضی سے، یا اللہ، کمال اپنی مرضی سے نہ ہٹ جائے، نہ اتر جائے۔ خداوند عالم یہ ثابت کروا دیا۔ دیکھو نبی کا سجدہ، گھبرانا نہیں، نبی کا سجدہ بھی کمال کے بالمقابل ہے۔ میرا کمال ہے علی، میرا کمال ہے امام، میرا کمال ہے ولایت۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ سب مل کر درود پڑھیں بآواز بلند۔ چلیں پھر آ جاؤں اپنے مقصد کی طرف، تاکہ مقصد خدا طے ہو جائے۔ کیونکہ علت غائی مقصد کیا تھا؟ مقصد قرآن پڑھیں، قرآن آواز دے رہا ہے۔ خداوند عالم ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے شریعت بدلی جائے گی، دین بدلا نہیں جائے گا، دین نہیں۔ تو پتہ چلا مقصد خدا ہے دین، مقصد خدا ہے دین۔ الولایت یا دین الحق، ولایت کو دین حق کہتے ہیں۔ دین وہ نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے، نہ، اس کو دین نہیں کہتے، اس کو دین نہیں کہتے، کیونکہ اولو العزم پیغمبروں سے خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے
شریعت بدلی جائے گی، بدلی نہیں، منسوخ ہو جائے گی، دین منسوخ نہیں۔ اور خداوند عالم اولو العزم پیغمبروں کو پابند کیا، معروضہ نہیں، پابند کیا کہ دیکھو دین سے تمسک رکھنا، دین سے تمسک یعنی علی سے تمسک رکھنا۔ اولو العزم پیغمبر اگر علی سے تمسک نہ رکھیں تو خدا کی قسم ان کی اولو العزمی غارت ہو جائے تو یہ نام نہاد شیعہ علی ولی اللہ کو ترک کرنے کے بعد وہ کیسے دیندار رہیں گے، کیسے شیعہ رہیں گے؟ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ مقصد خدا سمجھ میں نہ آتا، سمجھ میں نہ آتا اگر خدا کا لہجہ نہ بدلتا، خدا کا لہجہ نہ بدلتا۔ کیا کہتے ہوئے بدل رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ مجھے اس بات کا مکمل علم ہے کہ مسلسل یہی آیت آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، دو آیتیں ہیں بالخصوص شب غدیر، یوم غدیر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انشاءاللہ میں بھی اسی پر پڑھوں گا، اسی پر ذکر کروں گا، مگر نتیجہ نیا ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم وارننگ وان لم تفعل۔ حبیب خدا کو وارننگ دے رہا ہے، قرآن ہے وان لم تفعل فما بلغت رسالت، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شریعت منسوخ بھی ہو سکتی ہے، بدلی بھی جا سکتی ہے، دین نہیں، دین نہیں۔ تو خداوند عالم حبیب خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کا حکم ایک ہی بار، محمد رسول اللہ کا حکم ایک ہی بار، نماز کا حکم ایک ہی بار آئے، روزے کا حکم ایک ہی بار، حج کا حکم ایک ہی بار، زکوٰۃ کا حکم ایک ہی بار، مگر دیکھا یہ گیا ولایت حکم میں ایک انفرادیت ہے۔ یہ مثل لا الہ الا اللہ نہیں ہے، مثل لا، کیونکہ یہ مثل قل هو اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ توحید کا درس دینے والوں معنی توحید سے ناآشنا ہے اگر مثل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انا لا الہ الا اللہ نہ کہتا تو صرف نصیری نہیں، صرف نصیری نہیں، ارے جتنے بھی اقوام ہے سب کے سب اس بات پر متحد ہو جاتے کہ علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے۔ ایک علی ولی کے لا پر اس بات خدا ہوا، علی کے لا پر اس بات خدا ہوا۔ اور یاد رکھیں خداوند عالم جب امامت سے وٹرا ہوا تو امامت کا اس بات ہوا۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ کیا کریں گے؟ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں تو عبادت خانے حسینی میں اپنی یہ محفل رکھیں، اگر نہیں یہیں پر سننا چاہتے ہیں اسی حالت میں
تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ حضرات کی اجازت چاہتا ہوں، آپ جیسے فرمائیں. جی یہیں چلیے. نہیں، میرے پاس بھی چھتری نہیں چاہیے نا. جب یہ نہیں تو میں بھی نہیں نا نا. جب چلچلاتی دھوپ میں اعلان ولایت ہوا ہے تو طوفانی بارش میں ہم ذکر ولایت کریں گے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. کچھ نہیں. مولا سلامت رکھے. مولا تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی ماؤں کا گیا ہے بار الہ آج کے دن کا واسطہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں. اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے کہا من عدائے علی فامہ نظر. ہم سے امتحان لے رہا ہے، ہم سے امتحان لے رہا ہے، تو آج یہاں طوفان لا. ہم علی علی کریں گے، دیکھیں گے تو رکے گا یا ہم رکیں گے. نعرہ اخباری. یا علی علی. علی 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 یا علی 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 علی. خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا حکم آیا ایک ہی بار، اور یہ حکم بھی اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا
جب تک کہ علی ظاہر نہ ہو. خداوند عالم پیغمبر اسلام کو 40 برس انتظار کروایا. پتا چلا مقصد خدا قولوا لا الہ الا اللہ نہیں تھا. اگر مقصد خدا قولوا لا الہ الا اللہ ہوتا تو بمجرد ظہور پیغمبر اسلام اعلان کروا دیتا. اعلان نہ کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد خدا نہ علی کی نفی کروانا چاہتا تھا، نہ علی کی نفی نہ اپنا اثبات. یہی نہیں پھر محمدن رسول اللہ کا حکم آیا. لا الہ الا اللہ کے بعد بعض حضرات ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کہ کیا دور ختمی مرتبت میں علی ولی اللہ، اجی اگر رسول کے باطن میں علی نہ ہو تو رسول نہ ہو. بڑا عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں، بچکانہ سوال. یہ بارہا کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یا علی انتا مع الانبیاء سرن، انبیاء جمع کا صیغہ، انتا مع الانبیاء سرن و معیا سرن و جہرا، تم میرے ساتھ چھپ کر بھی ہے، کھل کر بھی ہے. جاگنا بیداریوں کا ثبوت دیکھنا چاہتا ہے خادم. چھپ کر بھی ہے، کھل کر بھی ہے. یہ چھپنا کھلنا یہاں سمجھ میں نہیں آتا. معراج میں پہنچو تو سمجھ میں آئے گا کہ سرن کیا ہے، جہرا کیا ہے. جب کہ علی جہرا میں آئے تو علی ہو جائے، سرن میں چلا جائے، سرن میں چلا جائے. رسول اللہ کا نہیں. اگر آپ بٹھانا چاہتے، آپ سے مراد اب آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں. خدا امتحان لیا، کامیاب ہو گئے. خدا کہہ رہا ہے نا کہ جو سر ہوتا ہے مشکل تر ہوتا ہے. سرن صعب مستصعب، ہمارا سر بڑا مشکل تر ہے. لا یحتمل الا ملک المخرب، اس کا تحمل نہیں کر سکتے. کون؟ سوائے ملک مخرب کے ہر نہیں. ملک ہونے کے باوجود تحمل نہیں کر سکتا. مخرب ہو، تو مخرب کون؟ جو خدا کے جھیلوں میں رہنے والا. تو یہ تحمل سر مولانا علی کر سکتا ہے. مگر یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جبرائیل بھی فعل ہے. یہ کہتے ہوئے رسول خدا کر رہے ہیں، رسول خدا جبرائیل آؤ، قرآن کی آیت پڑھو، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو جبرائیل کا فریضہ تھا اطاعت رسول میں، رسول کے ساتھ، کیونکہ رسول خدا کریں جبرائیل آؤ. تو یہ کہہ کر، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، یہ کہہ کر جبرائیل واپس لوٹ گئے. لوتن ہو تو انمولتن لہتا رکھ تو ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں. اب یہ وہ منزل ہے کہ سوائے تمہارے علی کا جلوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. مومن ممتحن، چھوڑ لائے حدیث کو. مومن وہ مومن جس کے قلب کا امتحان خدا لے لیا. خدا سے پوچھ رہا ہوں، لے لیا، ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. ارے تیرے پانی کو بھی رکوانا ہمیں آتا ہے. ہمیں آتا ہے جب تو اولاد نہ دے تو ہم حسین سے لیتے ہیں. اگر اسی وقت دو چادریں دلوا دوں
خدا سے کہہ رہا ہوں، دو چادر، ایک سیدہ کی، دوسرے زینب کی، سوکھنے کے لیے ڈلا دو تو اب دیکھوں کہ تو پانی برساتا ہے یا پانی روکتا ہے۔ ہمارے پاس بھی علاج ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں، اب دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر، ہم کو جو کرنا ہے ہم وہ کریں گے۔ ہماری خلقت کا مقصد ہم پورا کر رہے ہیں۔ ہماری خلقت کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، روزے رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے۔ یہ تو ولایت کے صدقے میں، ولایت کے صدقے میں نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گیا۔ ارے رسول کی نماز باطل ہو جاتی اگر پشت پر سے امام کو ہٹا دیتے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا بلند۔ تو چنانچہ لا الہ الا اللہ محمد ایک وقت قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ کل کی میری تقریر میں معروضہ کیا تھا کہ یہ تفلحو بھی سمجھ میں نہ آتا اگر علی ولی جوف کعبہ میں تلاوت قرآن نہ کرتے۔ جب تلاوت قرآن کی قد افلح المومنون، مومنین فلاح پائے۔ کون؟ مومنین فلاح پا گئے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا بکا یا علی، وہ بکا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا معروضہ کر رہا ہے خادم، غور فرمائے۔ بکا لا الہ الا اللہ، کیوں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ۔ اب بتائیں مجھے عالم اسلام میں کتنے فرقے ہیں؟ چلیں 73، جب 73 فرقے ہیں سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے کیوں کہا؟ کیوں کہا ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جہنم؟ ہاں، مقصد خدا ہی نہیں تھا، مقصد خدا لا الہ الا اللہ پڑھوانا نہیں تھا۔ ہاں، بات رہ گئی، بات رہ گئی۔ ہم سے پوچھ رہے ہیں علی ولی اللہ کب سے؟ علی ولی اللہ کب سے؟ جب سے خدا کا ارادہ۔ پہلے آپ ارادہ خدا کی ڈیٹ آف برتھ لاؤ، بعد میں ہم سے سوال کرنا، یا بکواس نہیں چلتی۔ اگر خادم ارادے کے ساتھ ہی، میری مجبوری ہے ساتھ کہہ رہا ہوں، مراد بصورت علی، اس کو کہتے ہیں علیان ولی اللہ۔ اب یہاں یہ منوس بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں، نہیں وہ اذان میں ضروری ہے، نماز میں ضروری ہے، تشہد میں ضروری ہے، ارے وہ غیر ضروری اولاد۔ اللہ کی ضرورت کو کس کی؟ اللہ کی کیوں ضرورت؟ دلیل لے لو، خوش ہو گئے؟ آواز دور تک جا رہی ہے ان کے لیے، ان کے لیے سنو، دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں، بلانے والا اللہ، جانے والا رسول اللہ، دکھنے والا علی ولی اللہ۔ علی جبکہ رسول اللہ عرض پر، علی کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خلیفہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ آن واحد میں دو کی خلافت، دو کی خلافت،
عرش پر نائب رسول بن کر، عرش پر نائب رسول، آپ جو سننا چاہ رہے ہیں وہ نہیں سنوں گا، عرش پر نائب رسول بن کر، عرش پر نائب نہیں، گھبراتے ہیں۔ ادھر کدھر بیٹھا بیٹے، پردہ کھینچ کے بیٹا، بہت ہے جگہ۔ ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ اور چنانچہ علی ولی رسول خدا دیکھے، نیچے بھی دیکھے، ایسے بھی دیکھے، تو بیٹا نیچے دیکھے تو نائب رسول، نگاہوں کا فرق بتا رہا ہوں، اگر نگاہیں نیچی ہو جائے تو نائب رسول بن جائے، اگر نگاہ ایسی ہو تو خلیفۃ الرحمن، حجاب میں آ جائے، حجاب میں آ جائے تو رحمان، یا اللہ دکھے تو خلیفۃ الرحمن۔ خدا پوچھ رہا ہے انت عارف ہو اور اس صورت کو پہچانتے ہو؟ دیکھے پہچانتا ہوں، کون ہے وہ؟ خلیفہ رحمان ہے، دکھ گیا، دکھا خلیفہ رحمان ہے، نہ پہچاننے والا آیا ہے، خلیفہ تک اس کو نہیں خلیفہ تک نہیں روکوں گا، کیونکہ اس میں تابع دید ہے۔ اخباریوں کے پاس بچو، کیا بیماری اٹھی، کیا روگ اٹھا، مرگی کا دورہ اٹھا، کیا ہوا؟ کیوں علی کو اللہ بولتے ہیں؟ نا، ہم کبھی نہیں بولتے، بڑے کو چھوٹی نسبت۔ علی کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ، اللہ کے معنی بتاؤ، بتاؤ، چیلنج ہے میرا جی، زندگی تمام بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی زنانہ صفت رکھنے والے نیٹ کے اوپر نام چھپا کر، نام کیوں چھپا رہا؟ بھئی باپ کا نام لکھ، تو جواب آیا ولدیت ہوتی تو بتاتا، تو پتا چلا ولدیت بھی نہیں، کم وقت اتنا نہیں سمجھے کہ نحنو واللہ اسماء اللہ الحسنی، خدا کی قسم ہم اللہ کے نام ہے، نام کیا ہے؟ نام ہے، کیا نام ہے؟ اللہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اس میں اللہ کون ہے؟ اللہ تو نہیں ہے، اس میں اللہ نہیں، تو پھر بتاؤ مجھے وہ اس میں اللہ جو بیچارہ ادھر ادھر، علی ولی نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کو کہتے ہیں مشکل کشائی۔ میں ہوں ان اللہ کہنے والا۔ خطبۃ البیان پڑھو، پڑھتے کچھ نہیں، سب کو بواسیر کہیں اور مقام پر ہوتی ہے، ان کے منہ میں بواسیر ہو گئی، جانتے وہ ایک الف لام ہاں مل گیا، اور اسی کو سمجھ رہے ہیں اللہ، واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کبھی غور کیا لا الہ کیا ہے؟ الہ کون؟ اللہ، تو پھر نفی کیسے ہوئی اللہ کی؟ جس تاریخ جس وقت اگر اللہ کی نفی کر دے دار اسلام سے کافر، پھر علی نے مشکل کشائی کی، آؤ میری کر لو، صفات دونوں کی ایک ہے، دونوں کا فعل ایک ہے، دونوں کی صورت ایک ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، دونوں کی صورت، میں قرآن سے آیت نکالو بعد میں بات کروں، عرض کر چکا کل شیء ہالک، کون ہے بابا ہے؟ قرآن پاک ہے نا، ہر شے کو خدا کہہ رہا میرا چہرہ کتنا پسند آ گیا،
کتنا پسند آ گیا. علی کے چہرے کو خدا کہہ رہا ہے. علی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں, علی نے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا چہرہ خدا کا کلام خدا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا چہرہ علی ہے. اب جس کسی کی خواہش ہے مجھے دیکھنا, میں نہیں دکھتا, علی کو دیکھ لینا, سمجھ لینا میں ایسا ہی ہوں. درود کا تحفہ پیش کرو بآواز بلند. بڑے بڑے تمغے, بڑے بڑے ٹائرز لگا لے کے پھر رہے ہیں ایسے بڑے بڑے امامے. علی کو اللہ, علی کو اللہ. حروف کا خالق علی ہے, حروف کا. اڑو نقطہ کیا ہے؟ 3 نقطے کیا ہوتے ہیں؟ جب 3 نقطے ملے تو علی تو پتا چلا جب یہ نقطے سے ایک نقطہ پھر اس سے ایک اور نقطہ ظاہر نہ ہو تو اللہ کا الف ظاہر نہیں ہوتا. اسی لیے علی کہہ رہے ہیں کہ انا ظہور اللہ, اللہ کو ظاہر کرنے والا, اللہ کو ظاہر کرنے والا. اب ہم کیا کریں؟ خداوند عالم اسم با مسمہ بنایا. غلطی ہماری ہے, قادر ہے, وہ قادر ہے. اپنے قدرت کا جب اظہار کرنا چاہا, اپنی قدرت کا جب اظہار کرنا چاہا تو اسم کو با مسمہ بنا دیا. ایسا کہ اب وہ اسم نہیں رہے بلکہ وہ معنی بن گئے. یہ ہے کہ دوسری بحث چھڑ گئی. نہیں, خادم یہ معروضہ کر رہا تھا یا علی انت مع الانبیاء سرن ومعی سرن وبجہرا. اے علی تو ہر نبی کے ساتھ چھپ کر, میرے ساتھ تیرے 2 جلوے, چھپ کر ہے کھل کر ہے. اگر انبیاء کے ساتھ علی نہیں تو وہ نبی نہیں. بیٹا نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبا سے نبی ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو, نبا کہتے ہیں خبر کو. اور پھر پڑھو قرآن, وَالنَّبَأُ الْعَظِيمُ, تفسیر پڑھو مل جائے گا. اس سے مراد ہے علی. تو پتا چلا خدا کی بزرگ تر خبر علی ہے, بزرگ تر خبر علی. اس سے بڑی کوئی اور خبر نہیں ہے. اگر کوئی اس خبر کو نہ مانے تو خوف سے خبر بن جائے گی. مان لو شرافت حسبی و نسبی اسی میں ہے, مان لو. تو چنانچہ یہ خبر سے نبا, نبا, نبا سے نبی, نبی, نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. تو پیغمبر کیا ہوئے؟ خبر کو پہنچانا, اللہ کو نہیں. بیدار ہے نا؟ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے, غور فرمائیں. پیغمبر, پیغام بر, پیغام بر, پیغام دینے والا. کاہے کا پیغام؟ لا الہ الا اللہ کا. کاہے کا پیغام؟ محمد رسول اللہ کا. کاہے کا پیغام؟ نماز, روزہ, حج و زکات. سارے پیغامات رسول خدا امت تک پہنچا دیے. خداوند عالم اگر چاہتا تو اپنے ہی گھر میں اعلان ولایت کرواتا. نہیں, بیت اللہ اب اس سے اچھا مقام اللہ. بیت اللہ, بیت اللہ میں نہیں. میرے دین کی ابتدا بیت اللہ سے ہو, اس کی انتہا میدان غدیر ہو. تو خداوند عالم نے نہ مکے کا انتخاب, نہ مدینے کا, نہ بیت اللہ کا. بیت اللہ, اگر بیت اللہ میں اعلان کروا دوں تو عجب نہیں کہ یہ منوس اولاد یہ نہ کہتے نہیں نہیں بھائی وہ کعبے کے اندر داخل ہو کر
شاید کی شاید، میں نے کہا نا سایہ نہیں رکھوں گا، ہاں اگر سایہ چاہتے ہیں تو اقرار ولایت کرو، سایہ چاہتے ہو تو۔ اب یہاں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر خداوند عالم کیوں میدان غدیر کا انتخاب کیا، اس پر غور کرنا ہے۔ کیونکہ جو حج کرتا ہے پہلی احرام باندھتا ہے، وہ احرام باندھا، تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت، پورا ترنم میں والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ خداوند عالم نے چاہا کہ بتاؤں یہ لبیک کہنے والے مومن ہے یا منافق؟ لبیک، لبیک کیا معنی؟ حاضر ہوا، غلط۔ لبیک کے معنی حاضر ہونا نہیں ہے، چیلنج ہے میرا، نہیں۔ شدت اطاعت کے اظہار کو لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم، غور فرمائیں۔ شدت اطاعت اظہار کو لبیک اللہم لبیک، اور کب تک؟ جب تک کہ آثار بیت نظر نہ آنے لگے، آثار بیت آ جائے اب لبیک نہیں کہنا۔ جیسے میں کیا کروں، آپ حضرات کی خاموشیاں وقت بڑھا دیتی ہے۔ ادنو منی معراج معراج ادنو منی ادنو منی، جیسے جیسے ادنو منی کی صدا بلند ہوئی پیغمبر اسلام ایک ایک قدم، اور جیسے ہی آواز رکی رسول خدا رک گئے، رسول خدا رک گئے۔ کیوں؟ جو بلایا تھا وہ مل گیا۔ اب یہاں لبیک لبیک، وہ جائے جو بھی میقات ہوا کرے، ابھی زمانہ تو پلین بھی میقات ہے، پلین گھر میں احرام باندھ کر چلے نہ، میقات پر باندھو، وہاں پر باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھو اس وقت تک جب تک کہ تمہارا مقصد نہ مل جائے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا، یہ بھی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بیت اللہ بنوا رہا ہے، تو کم از کم وہ خود آ جاتے ہیں۔ تو جواب قدرت آیا میں ہوں، بیت اللہ نہ بننے سے پہلے بھی تھا، ہوں، رہوں گا، مگر مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے گھر میں کون آتا ہے، اس کے لیے لبیک ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے خداوند عالم حج کے بعد حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری رسول خدا کا آخری، بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں میاں، رسول خدا کا آخری حج تھا، آخری حج تھا، جو آخری حج تھا۔ تو میں بتاؤ کہ کعبے میں اعلان کیوں نہیں ہوا، میدان غدیر میں کیوں؟ خداوند عالم نے چاہا منافق کو بے نقاب کرو، اور منافق بے نقاب سوائے بوسیلے علی کے، اللہ بھی اگر آ جائے، منافق بے نقاب رسول اللہ بھی آ جائے نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا اللہ بھی بٹ رہا، یہ ہے دیکھیں منافق، اور علی ولی منافق کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یعنی کون زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کون قلب سے لا الہ الا اللہ علی، اس کی کسوٹی ہے علی، اس پر آنکا جاتا ہے کون ہے؟ تو شدت اطاعت کہتے ہیں لبیک۔ تو اب دیکھوں کون کون میری اطاعت کرتا ہے۔ حکم آیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مقصد خدا کیا تھا؟ مقصد خدا لا الہ الا اللہ نہیں، مقصد خدا محمد رسول اللہ نہیں، مقصد خدا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ نہیں، مقصد خدا رسالت نہیں۔ اگر مقصد خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت ہوں نہ کہتا۔ رسالت کو سوق لیجئے، رسول کی رسالت چلی جا رہی ہے، اگر اعلان نہ کریں کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ 120 بار میں نے تم کو حکم ولایت دیا ہے۔ حکم ولایت یہ کوئی لا الہ الا اللہ جیسا حکم نہیں ہے، ایک بار آ جائے نہیں، بار بار آنا، بار بار آنا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے جیسے ہی حکم ولایت ملا رسول خدا نے نماز پڑھی، نماز کا قائم ہوئی، معراج میں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ حکم ولایت کے سبب نماز ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ان بے وقوفوں کے، حکم ولایت کے سبب نماز ہے، اور نماز میں سجدہ ہے۔ سجدہ کمال کے سامنے ہوتا ہے، سجدہ کمال کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کمال کیا تھا جس کے سبب پیغمبر اسلام نے سجدہ کیا، حکم ولایت ملیا، نماز قائم ہوئی، سجدہ کیا۔ ایک سجدہ کافی نہیں ہے، دو سجدے کروں گا، تو دو سجدے پیغمبر اسلام نے کیے۔ تو آخر وہ کیا کمال تھا؟ کمال قدرت خدا یہ تھا کہ ولایت میں اپنے علم اور قدرت اور حکم کو رکھا۔ ولایت کہتے ہیں علم، قدرت، حکم۔ کس کا علم؟ اللہ کا علم۔ قدرت کس کی؟ اللہ کی۔ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ یہی نہیں، آپ حضرات کی خاموشیاں مجھے مجبور کر دی۔ دیکھیں جس وقت کے پیغمبر اسلام معراج میں پہنچے، ایک آواز آئی، کیف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہرو محمد، تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ پڑھتا نہیں، پڑھواتا ہے، جیسے رسول کو پڑھوایا۔ اس کا کام نہیں ہے، نہیں بات ابھی واضح نہیں ہوئی، ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ رب کا کام ہے نماز پڑھوانا، پڑھنا نہیں ہے اس کا کام۔ رسول خدا سو رہے ہیں، سورج ڈوبا، کون نکالے سورج؟ کون نکالے سورج؟ رب کا کام ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز کی دعائی دینے والوں، پہلے نماز کو تو سمجھو کہ نماز کہتے کیا ہے۔ نوجوانوں کی کثرت ہے۔ اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر ہے۔ پہلے اذان کے پہلے اللہ اکبر کو تو سمجھو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کس سے اکبر ہے یہ؟ کوئی چھوٹا ہے، کوئی اصغر ہے تو وہ اکبر ہے نہ، تو پھر اکبر کہتے کس کو ہیں؟ سمجھے کچھ نہیں۔ نہیں، یہ اخباری لوگ تو نماز نہیں پڑھتے جی، نماز قائم کرنا ہے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے نہیں، نماز تو ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔
آپ تو بدفعلی کر رہے ہیں. بدفعلی. ناصبی کی نماز کیا ہے؟ پڑھو حدیث پڑھو. ناصبی کی نماز کیا جری ہے. اللہ اکبر. مصلی پر زنا. اب لوگ دیکھیں میں بہت پابند ہے نماز کا. ہاں گٹھا یہ تو دکھ رہا ہے. ابھی اور گٹھے کہاں کہاں ہیں پتہ نہیں. چنانچہ کیا کرنا. سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. نہیں ہے پہلے اکبر تو بتاؤ میاں. اکبر کہتے کس کو ہے؟ امامہ آپ کے سر پر سمجھانا ہم. واہ کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی. تخت پر آپ بیٹھیں گے. تخت پر آپ بیٹھیں گے جب مشکل پڑ گئی. علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا. تو بیٹھے کیوں؟ علی نہیں ہوتا جی مقام پر بیٹھنا خود ہلاکت. بیٹھا کیوں؟ جس کی جگہ ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات کے لیے کہتے ہیں دو ہی ہیں. چلو آپ دو کے لیے دو کے لیے. نالین حیدر تخت خلافت سے افضل ہے. نالین حیدر تخت خلافت سے برتر ہے افضل ہے. برتر ہے افضل ہے کیونکہ تخت خلافت پر نالین حیدر ایسی کسی اور کے پیر میں نہیں گئی. اگر گئی تو دوش مر گئی. اب جس وقت رسول خدا ملیں گے اس وقت پوچھیں گے. اب جس وقت وہ ملیں گے اس وقت پوچھیں گے یا رسول اللہ جب دوش پر علی کے قدم آئے تو یہ خوشبو آپ کو کہاں سے محسوس ہوئی؟ دیکھیں بھائی جب عطر لے کر آپ ہاتھ نہ لگڑیں تو ہاتھ خوشبو لگڑ رہے ہیں یا سونگ رہے ہیں یا ممکن ہے نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام وہی خوشبو حکم ولایت لینے کے قبل خدا کے پاس سے آئی تھی. آج یہاں سے یا رسول اللہ ارے کم از کم ہاتھ کہہ دیتے. نہ مقصرین کو جلانا ہے. سونگ کر کریں وہی خوشبو. اچھا کم از کم خاموش ہو جاتے. پر نہیں خاموش بھی نہیں ہونا ہے. بولنا اس وقت تک جب تک کہ مقصر جل کر خاک نہ ہو جائے. مردود. اب نماز پسند روزہ پسند حج پسند زکات سب پسند. اگر نہیں پسند ہے تو خدا کی پسند نہ پسند وہ ہے علی. علی نے پسند. پیغمبر اسلام میدان غدیر میں اذان دلوائے حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل کی صدا گونجی. اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کیا صرف حی علی خیر العمل بولے؟ تو پتہ چلا حی علی خیر العمل سے مراد ہے من کنتو فہذا علی. بات یہاں رکی نہیں. پیغمبر صاحب فلیبلغ الشاہد الغائب. شاہد کا فریضہ ہے غائب تک یہ حکم ہے معروضانی یہ پہنچانا ہے. اذان میں حی علی خیر العمل کہہ کر دعوت دے رہا ہے. پہنچے یہ نماز ملی. ہم زمانے سے کریں دیکھو بھائی وہ بھائی ہیں نہیں سمجھے. عید کو سمجھ میں آ گیا. پرسوں جمعہ پرسوں جو جمعہ ہوا امام محمد
امام فروع کافی پڑھنا. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں. فروع کافی پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مثل دیوار کے، تو پتہ چلا دیوار کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوار امام صاحب نہیں ہے، دیوار پیش نماز صاحب نہیں ہے، ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے، مثل دیوار کے ہے. تو پھر یہ کیسے نماز ہوئی؟ نہیں ہمارے جد اعلیٰ نعرہ بلند کر کے گئے تھے. کون؟ خمومیہ. تو میں کیا کیے؟ تو بولے لا شیعہ ولا سنی کلہم، وہ دھتکار رہے ہیں، آپ گھس رہے ہیں. پڑھو کتاب، پڑھو مولانا منظور نعمانی کی کتاب پڑھو، مل جائے گا. انقلاب ایران اور خمینی پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں پڑھتے تو نہیں، بولنے کی بیماری. جواب دو مولانا کا، نہیں جواب بھی نہیں. لا شیعہ ولا سنی کلہم مسلمون. پیغمبر اسلام کر رہے ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم. تو پتہ چلا ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، رسول اللہ سے. رسول خدا کہہ رہے ہیں میری بات میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ رہنے کوئی نہیں، سب ایک. لیجئے ان کا مقابلہ اب ہم سے کہاں ہوا؟ رسول اللہ سے ہوا. اب ان کا اور رسول کے درمیان خدا کے درمیان فیصلہ کرنے والا خدا ہے. ہمارے بڑے بزرگ جس کا جنازہ کرین سے اٹھا، تو ان کا نعرہ تھا نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، سب مسلمان. بھائی چلو آج یہ بھی طے کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ بھی طے کر دیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ہائے 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 ہائے، بیدار ہے نا؟ سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ سب مل کر درود پڑھو بآواز بلند. گھبراؤ نہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ مت گھبراؤ. وارننگوں کے باوجود پڑھتا ہوں. ابھی دبئی سے اطلاعی ہے، بی کیئرفل ہو، نو پرابلم. اس میں تو جان دیں گے. کیا بی کیئرفل بھائی؟ نہیں دیکھیے طے کیے ہوئے ہیں یہ آپ کا بھی کوئی ہوگا ابن زیاد کی اولاد، کوئی یزید کا بچہ ہوگا تو کر، کیونکہ تو وراثت میں یہی چیز لے کر آیا ہے. اس کے سبب ذکر علی چھوڑ دیں تو پھر میں سمیت تمار کا نام نہیں لینا، صرف داد لینے کی خاطر. میں سمیت تمار کہاں سے؟ دار سے. یعنی زبان کھینچنے تک ذکر. میں سم نماز کی تبلیغ کر دیتے، جواب آیا حرام. روزے کی تبلیغ حرام. چیز سے بات پوچھنے کے لیے گیا تو گئے دیکھ اب تجھ کو نسل حرام بولوں گا، بہتر یہ ہے خاموش رہے. اچھا میں سم یہ بتاؤ کم از کم قرآن کی تلاوت کرنا. وہ قرآن کی تلاوت کیا کروں جب علی کے بالمقابل زخمی ہو کر پلٹا ہے نا، اس کی بھی تلاوت نہیں کروں گا. چنانچہ تھوڑے دن میں یہ بھی ہے. بہتر یہ ہے بھائی بندو، کیونکہ دونوں کے سورس آف لا ایک ہی ہیں، ان کے بھی 4 ہیں ان کے بھی 4 ہیں. قرآن حدیث قیاس اجماع، قرآن حدیث عقل اجماع، دونوں بھائی. یہ بھی بھائی. آپ حضرات سے معروضہ ہے، شورا حضرات کچھ وہاں سائے میں بیٹھے ہیں، کچھ آپ یہاں بیٹھے ہیں. آپ حضرات پہلے آیت اللہ سیستانی صاحب سے فتویٰ منگوائے کیا
کہ آیا ہم اخباریوں کی محفل پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان سے منگوائیں، کیونکہ آپ حضرات کو روکنے والے مقلدین مجتہدین ہیں۔ جب مقلدین مجتہدین آپ کو روک رہے ہیں تو آپ ان سے فتویٰ منگائیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب سے کہیں کہ اخباری فنکشنز کرتے ہیں اور ان کے جیسا فنکشن تو کوئی نہیں کر سکتے، آیا تو کریں گے نا۔ تو اس مسئلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ صادر فرمائے، آیا ہم ان کی محافل اٹینڈ کریں یا نہ کریں؟ ان سے پوچھ لو ڈائریکٹ، جب وہ فتویٰ آ جائے گا یا کوئی روکا، دیکھو یہ آپ کے ابو جی دیے فتویٰ، ڈیڈ آپ کے پپا جس کو آپ عالم دوران، ان کا یہ فتویٰ آ گیا، اب اس کے بعد کیسے؟ ان سے مانگنا، یہ حشرات الارض کو چھوڑ دینا، یہ سب کیڑے ہیں۔ کمال ہے، اگر کوئی سنی بھائی مولود کعبہ منائے تو وہاں جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو اخباریوں کے پاس۔ میں تو انتظار میں ہوں جس وقت یہ سارے شعراء یہاں آنے سے بائیکاٹ کرنے رک جائیں تو اس وقت میں ہندو بھائی کو بلاؤں گا، طے کرا ہوا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، ہاں، سنی شعراء اور ہندو شعراء، بس نہیں بھائی یہ تو ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے آپ اللہ بھائی ہم تو آئیں گے، وہ آئیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ان کو بھگوان نہیں روکا، اب یہ کیا روکیں گے؟ چلو ملا جلا درود کا تحفہ بیداریوں کا ثبوت دیتے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، نہیں نہیں اس کو بیداری نہیں کہتے، اللہ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ پیغمبر اسلام کا سجدہ قدرت خدا کے سامنے، علم خدا کے سامنے، حکم خدا کے سامنے، جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو ولایت کہتے ہیں۔ حکم خدا، قدرت خدا، علم خدا، یہ تینوں چیزیں جب اجزا ہو جائیں تو اس کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں۔ وہ خداوند عالم حکم ولایت عرش پر نہیں دیا بلکہ عرش پر، یہ کہتے ہوئے قف یصلی، نماز پڑھ رہا ہے، اکبر پر ذکر کرے گا خادم، میں بھولا نہیں، تو چنانچہ رک جاؤ، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا گیا یہاں رب کی صلاۃ کیا ہے؟ رب کی صلاۃ کیا ہے؟ تو اس کے کئی ایک تفاسیر ملے، سارے تفاسیر چھیڑنا مقصود نہیں ہے، بس ایک بات آپ حضرات کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ خداوند عالم اپنی ولایت کو ولایت علی سے ملایا، یہ ہے خدا کی صلاۃ۔ بات واضح ہو رہی ہے، اپنی ولایت کو علی کی ولایت سے ملایا، شریک نہیں کیا، ہائے 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 ہائے، ملا دیا۔ تو اب علی کا علم، علم خدا، علی کی قدرت، قدرت خدا، علی کا حکم، حکم خدا، چاہے انبیاء آئیں، انبیاء آئیں، علی کہے گا خف، تو انبیاء کا فریضہ ہے رک جانا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ اور قدرت خدا، قدرت خدا اگر دیکھنا چاہتے ہو معراج میں دیکھو کیا ہے قدرت خدا، قدرت خدا۔ اگر علی نہ بیٹھتا تو تم کو خدا کو بٹھانا پڑتا، یہ ہے اللہ کی ضرورت۔
نا 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 میں بڑھ جاؤں گا کیونکہ تیری ولایت میری ولایت ایک ہے، تیرا علم میرا علم ایک ہے، تیری قدرت میری قدرت ایک ہے، تیرا حکم میری حکم ایک ہے۔ اگر میں عقل کل کو سجدہ نہ کروا دوں، درود کا تحفہ پیش کرنا بابا آدھے بلانا۔ کافی وقت ہو گیا تو چنانچہ یہ حکم ربانی معراج سے لے کر پیغمبر اسلام چلے 23 برس تک انتظار کرے۔ پھر یہ 2-4 جملے ادھر داہنی جانب بائیں جانب جو شعراء حضرات بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ حضرت کے لیے نہیں، آپ حضرت کی سب سنی ہوئی باتیں ہیں ان کے لیے۔ کیا معروضہ کیا خادم بھول گئے؟ بولو جی۔ عقل کل کا سجدہ پھر سجدہ کرائیں، کتنے سجدے کرائیں؟ نہیں درود کا تحفہ پیش کریں انشاءاللہ بات آپ حضرات کے ذہن میں بھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ خدا وند عالم معراج میں جو حکم دیا 120 برس، 40 برس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے، 23 برس میں علی ولی اللہ ہے، تو کس کا پیریڈ زیادہ ہے؟ حکم لا الہ الا اللہ کا پیریڈ طولانی ہے، یعنی 40 برس پیغمبر اسلام کو انتظار کرنا پڑا لا الہ الا اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے، علی ولی اللہ کا 23 ہو گیا۔ اور اگر پیغمبر اسلام اقرار ولایت نہ کرتے ہوتے تو قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکتے، نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پتہ چلا اقرار ولایت کے سبب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ تو جو سے کتابت ہے عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ نفس اللہ اب ید اللہ کہتے ہی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا ہے، اللہ ہاتھ میں رکھتا گوندا ہے۔ یہ تو سمجھو ید اللہ کہتے کس کو ہے؟ ید اللہ کہتے ہیں نعمت کو، ید کہتے ہیں قدرت کو۔ ید اللہ کہتے ہیں نعمت کو اور ید کہتے ہیں قدرت۔ قدرت سے گوندا، اس قدرت کا نام ہے، اس قدرت خدا کا نام ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بس یہ علی میدان غدیر میں ہے، پہنچا پیغمبر اسلام ہاتھوں پہ بلند کیے، اعلان کر چکے، جو مسلسل سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اعلان بھی ہو گیا۔ وہ لگ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو۔ تو پتہ چلا 23 برس میں پیغمبر اسلام جو کچھ دیے تھے وہ دین نہیں تھا، کیونکہ دین کہتے ہیں ولایت کو، الولایت ہی دین کئی بار سناؤں کئی بار پڑھوں، الولایت ہی دین الحق، ولایت دین حق ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے الیوم آج کے دن تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کیا، اس کے سبب جو تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں آج اسلام سے راضی ہوا جو اسلام نہیں تھا۔ جس کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں تھا، اگر اسلام تھا تو خدا راضی کیوں نہیں ہوا؟ نہیں تھا اسلام، نہیں۔ میدان غدیر میں 18 ذی الحجہ کو جو اسلام پیش کیا گیا اس کا نام ہے اسلام۔ لا الہ الا اللہ حجت الاسلام نہیں ہے، بلکہ علی ہے حجت الاسلام، کیونکہ وہ ہے پیکر اسلام، پیکر اسلام۔ تو چنانچہ اعلان ہوا
اسلام سے راضی ہوا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ بھی طے ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ کہتے ہیں نعمت ہے، مگر اس آیت سے اس بات کا علم ہوا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، فی الوقت مان لینا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اسلام سے بھی راضی ہو گیا۔ اب اس کو سمجھایا حارث نے۔ حارث نے کیسے سمجھایا اب وہ پیش کروں گا۔ اعلان ولایت ہو گیا، اٹھا حارث، لا الہ الا اللہ برداشت، محمد رسول اللہ برداشت، علی ولی اللہ برداشت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ممی خود اپنے شوہر کو برداشت نہیں کی، تب آپ کیسا برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ فادر ہمیشہ باہر رہتے تھے، ممی آزاد تھے، آزاد ذہن کا بچہ پیدا ہوا، ایسے آزاد ذہن کا بچہ پیدا ہوا، وہاں بھی پڑھ لیں گے نماز، یہاں بھی چھوڑ لیں گے نماز، وہاں بھی چلے جائیں گے، یہاں بھی۔ بھئی یہ کیسے آزاد ذہن؟ بھئی یہ آزادی کب سے ملی؟ جب سے والد مصروف ہوئے۔ والد علام کی مصروفیت کی بنیاد پر میں آزادی لے کر آیا ہوں، خوشی کا موقع ہے، اب خوش نہیں ہوئے تو کب ہوں گے؟ آج کا دن رونے کا دن نہیں تھا، رونے والے روئے، جیسے کہ خادم نے عرض کیا تھا بدعت کہنے والے رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں علی دشمنی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جو یہ اعلان ولایت ہے پیغمبر اسلام کا جہاد ہے، پیغمبر اسلام کا جہاد ہے۔ خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار اور دونوں سے کرو۔ خدا نبی سے کہہ رہا ہے، نبی یا علی کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم تو آپ کے لیے، یا ایھا نبی ولی نہیں، بس۔ حضرات اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں دیکھیے بھائی نبی سے جہاد نہیں ہوا، نہیں ہوا تو علی کے سبب، اور ہوا ہے تو میدان غدیر میں ہوا، میدان، کیونکہ جہاد فی السیف، جہاد فی اللسان، زبان سے بھی جہاد ہے، تو پیغمبر اسلام نے زبان سے جہاد کیا، مگر پہلے سیکیورٹی لیے۔ یہ بھی ہے دیکھیے لا الہ الا اللہ کا اعلان اس وقت تک نہیں جب تک کہ علی ناصر نہیں۔ علی جب ناصر ہوئے تو لا الہ 23 سالہ تبلیغات میں پیغمبر اسلام جو کچھ بھی دیے ہیں ان سب کا مددگار علی ہوا۔ ولایت علی ولایت خدا ہے، جب ولایت علی ولایت خدا ہے تو خدا بند عالم نے کہا نہیں، یہ ولایت کا معاملہ ہے، اس کا ناصر میں رہوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، ناس کے شر سے میں، ابھی خدا پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے۔ رسول خدا تو بتا دیے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں منافقین کی کثرت تھی، متقیوں کی قلت تھی، اور خدا بند عالم نصرت کی گارنٹی لیا، اعلان کر دیا، اعلان کر دیے، ہو چکا اعلان۔ حارث آیا، یہ آپ کی جانب سے خدا کی کتنے سوالات ہیں، دیکھیں آج کل یہ کون سی کتاب میں ہے، یہ کون سی کتاب، ارے قرآن کتنے ہیں رے ہم بخت کے بچے، جب کوئی میرے مولا کی فضیلت بیان کی، نہیں کون سی، وہ ایک ہی کتاب میں، کتنے کتابوں میں، علی خود ایک کتاب ہے، اور ایسی مغلق کتاب ہے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اس کو کوئی نہیں پڑھا تو میں یا خدا، تو پتا چلا 2 قاری بنے، تو صحیفہ علویہ کو پڑھے، اتنی مغلق کتاب ہے۔ جب علی کا معاملہ کون سی کتاب ہے آپ پر، اس کا حوالہ، حوالے کو حوالہ دینا خود دیوانہ پن ہے، نہیں دینا،
ہرگز نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا ہے جہنم واصل، در جہنم، تو جہنمیوں کو سمجھا دیتا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے بہرحال وہ بد دعا کر لیا، پتھر آیا، یہاں تک سنے پتھر، کبھی غور کیے یہ پتھر کیوں؟ اور پھر قرآن میں ہے کافرین پر یہ عذاب ہونے ہی والا تھا، کس پر؟ کافرین پر۔ ارے بھائی لا الہ الا اللہ کہنے سے شرک کٹتا ہے، محمد رسول اللہ کہنے سے کفر کٹ جاتا ہے، تو دو کلمے پڑھنے والا کافر کیسے ہوا؟ خدا کہہ رہا ہے کافرین پر یہ عذاب نازل ہونے، سالا سائلون بعذاب ہونے والا ہی ہے، انتظار کرو۔ اب یہ مانگ لیا تو میں پتھر، یا اللہ دل چاہا خدا سے پوچھوں یہ پتھر کیوں، پتھر کیوں؟ تو جواب قدرت آیا، ابھی کتاب میں نہیں ملتا، جو جواب دے رہا ہوں کتاب میں نہیں ملتا، پھر پوچھیں گے کون سی کتاب، پاگل کا بچہ، اور کوئی پوچھے تو سنا جے پتھر، یا اللہ یہ پتھر کیوں؟ جو دشمن علی ہوتا ہے وہ زانی ہوتا ہے، یار سننے بیٹھے ہیں یار، ذرا اتر رہا ہوں میں، یار سن رہے ہیں، دیکھیں زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، تو پتا چلا جو دشمن علی ہے وہ زانی ہوتا ہے، درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلا۔ بس ہے اب کیا نعرے ہے، بھی نعرے اکبر۔ اتفاق سے یہ نعرے ہوئے، میں تو چاہ رہا تھا ختم کروں، اس کی اجرت دینا ضروری ہو گیا، نعرے کیوں بھیجے، تو اجرت ضروری ہو گئی، لازمی ہو گئی۔ شفیع المذنبین کی موجودگی میں اللہ سے کہہ رہا ہے، کس کی؟ شفیع الرحمت لیجئے، شفیع المذنبین بھی ہے رحمت تو شفیع المذنبین اس گناہ سے بچا نہیں سکے، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کر جو آئے، رسول خدا سے کہنا تھا یا اللہ اس کو رحمت للعالمین چھوڑ دے، اس کو جیسے یہ کہتے چھوڑ دے تو خدا کہے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، گھبرا گئے، دیکھو ہم مجبور کر رہے ہیں، آبادات مجبور کر رہے ہیں مجھے، پھر ایک قرآن کی آیت ہے جو ذہن میں آ رہی ہے، اب پڑھ دوں نا بس بڑھ جائے گا، شعراء حضرات کو بھی سننا ہے، اسی انداز میں سننا ہے، ورنہ بتاتا آ جائیں، گھر آئیں، جہل قدائم بتا دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت کاٹ دوں گا، مخاطبت جب یہ پڑھا رسول اللہ کی شہرت بتانا مقصود ہے، ولایت کے بارے میں میں حبیب خدا سے کنسیڈر نہیں کرتا، تو تم کے شمار میں ہے نہیں، تو شفیع المذنبین شفاعت نہیں کر سکے، طے ہو گیا۔ رسول خدا منکر ولایت کی شفاعت، نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہے کافر، کیونکہ وہ ہے زانی، بعض حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ان کو حرامی مت بولو، جن کو بھائی؟ ہمارے ڈیڈ کو، بھائی ٹھیک ہے ہمیں کریں کیا، منادائے علین، یہ ایک رخ ہو گیا۔ دوسرا رخ کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں
علی کا دشمن یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد تو پتہ چل جو حرام زادہ ہوتا ہے وہ علی کا. ابھی تو یہ حدیث کیوں یاد نہیں ہوئی؟ نہیں دیکھیے وہ حدیث میں آیا ہے، وہ روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو حرامی نہیں بولنا. ٹھیک ہے نہیں بولیں گے، پر اس کو تو سمجھاؤ کیا ہے جو علی کا. بھیا ثابت کر دو کہ ولی کے دشمن نہیں تھے. علی کے دشمن ہے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں حرامی. جو بھی علی کا دشمن ہے بھائی ہم نام نہیں لیتے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بھی ہے، اب یہ تحقیق خود ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ شاید یہ بھی ہے. رسولین کی لسٹ دی ہے. ایک صاحب اٹھے بار بار پوچھیں کیا میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے، میرا بھی نام ہے. ارے بھائی آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو پتا چلا منافق ہیں. اگر آپ نہیں ہے خاموش رہیے، ٹھاٹ سے رہیے، اطمینان سے. دوستو ذہن نشین کر لو، اگر ولایت نہیں تو دین خدا نہیں، دین خدا نہیں. اور یاد رکھیں ولایت کے اہتمام کی خاطر خداوند عالم نے اول مخلوق کو ظاہر کیا. اور اول مخلوق ہے ظرف، اول مخلوق ہے ظرف، مظروف ہے ولایت، مظروف ہے ولایت. ظرف پر مظروف کا اطلاق ہوتا ہے، ظرف پر مظروف کا اطلاق ہوتا ہے. ایک خورمے کا کٹورا نہیں ہوتا مگر خورمے کا کٹورا کہا جاتا ہے. ظرف پر مظروف کا کیونکہ غلبہ مظروف کا ہے. بس یہی ہے من کنتو مولا. ہو گئی تقریر میری. من کنتو یا رسول اللہ، یہ آپ کیسے؟ ظرف پر مصروف کا اطلاق ہوتا ہے. ظرف میں ہوں، مصروف ولایت ہے. درود کا تحفہ پیش کرے باوان بلال. صبح نماز کے وقت خادم نے اعلان کیا کہ 2 زائرین ہیں جو قصد کر چکے ہیں کہ اس سال عشر اول کربلا معلیٰ میں کریں. تو آپ حضرات سے جو بھی ہو سکے آج کے دن کے وسیلے سے آپ سے مانگا جا رہا ہے. جو بھی ہو سکے. خطرے سے دریا بھر جاتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ میں 500 کیسے دوں، یہ نہ دیکھیں میں 1000 کیسے دوں. خدا کی قسم آپ کے 500 وہ کئی لاکھ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جوش آ رہا ہے ان کو. گرج رہے ہیں، ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں. دیکھیں گے کتنا ڈرائیں گے. اس دن کے لیے تو ہم علی کو مشکل کشا خدا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرنے کے لیے علی کو دامن علی تھام کر اس کی نگاہ میں نگاہ ملاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں. جی اطاعت اللہ کی نہیں ہے، نہیں ہے، اطاعت علی کی ہے. یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ اللہ کی نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اگر کوئی میرا مطیع علی کا نافرمان جہنم حاصل کرو اطاعت اللہ کی. خدا کہہ رہا ہے جہنم، خدا جہنم حاصل کر میری. خدا کہہ رہا ہے میری. لیجئے بڑا کون ہے؟ اکبر تو چھوٹ گیا، اکبر چھوٹ گیا. باتیں بہت ساری ذہن میں تھی مگر کروں کیا، وقت بڑھ جا رہا ہے اسی لیے چھوڑ دیا. مگر سن لو اکبر کس کو کہتے ہیں؟
اکبر اللہ اکبر کہنے والوں سنو، پہلے سمجھو بعد میں اللہ اکبر کہو۔ اللہ اکبر کہنے والوں اکبر کہتے ہیں منزہ من الصفات المخلوق کو اکبر کہتے ہیں، منزہ من الصفات المخلوق کو اکبر کہتے ہیں، یعنی مخلوق کے صفات جس میں نہ ہو اس کو اکبر کہتے ہیں۔ معصوم کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں دیکھو ہم کو عبودیت کے جنبے سے کاٹو، عبودیت کا شائبہ نہ رہے تو اس وقت معرفت ہوتی ہے، یعنی مخلوق مان کر تفکر نہیں کرتے کیونکہ یہ اکبر ہے، منزہ من الصفات المخلوق علی کو کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بنا۔ دس منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے، آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ تبرک فرما کر فرش مسرت پر تشریف لا لیں۔